نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي صدق الله العظيم. اس آیت شریفہ میں ایک طاعون کا تذکرہ ہے. جس طرح آج کل ایک وبا کا شور ہو رہا ہے، ان وباؤں میں سے ایک وبا کا نام ہے طاعون. قرآن پاک میں اس طاعون کا تذکرہ ہے. پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ طاعون کیوں آیا تھا. بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، ہر اعتبار سے سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ کسی طریقے سے گڑبڑ مت کرو، یہاں تک کہ باادب بن کے رہو، قولی اور فعلی ادب اختیار کرو، تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. زبان سے کہو اللہ میری توبہ، اور ظاہر میں بالکل باادب بن کر رہو، کوئی گستاخی بے ادبی بھی نہ کرو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایمان والے تھے، مگر انہوں نے نہ مانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ مانتے نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں اور اپنی دلیل دینے شروع کر دیتے ہیں، اپنے دماغوں کی باتوں کو ہتھیار بنانے لگتے ہیں. جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ جل جلالہ منوالہ نے ان کے اوپر ایک وبا بھیج دی. اس کا نام تھا طاعون. اس طاعون میں 70,000 نمٹ گئے تھے اس زمانے کے اندر. ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، 6 لاکھ تھے. ان کی تعداد بھی کروڑوں میں نہیں تھی، وہ بھی لاکھوں میں تھی، تقریباً 6 لاکھ. تو تقریباً 1 لاکھ نمٹ گئے تھے. اب تو کروڑوں میں ہیں، ابھی تو کروڑ نمٹے بھی نہیں، یہاں اب تو کروڑوں میں ہیں. تو ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں میں سے لاکھ چلے گئے تھے تقریباً. تو یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. بھائی جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو عذاب آتا ہے. آج دیکھ لو، ماں کی نافرمانی، ابا کی نافرمانی، استاد کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ جل جلالہ منوالہ کی نافرمانی، اور کثرت انہی کی ہے
جو نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ایک وبا کا شور ہے۔ مظفر نگر میں ایک طاعون آیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے شوق الوطن۔ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، نیٹ پر بھی پڑھی ہے، نیٹ والے اس کو تلاش کریں، ڈرامے نہ دیکھیں۔ جو دیکھنے کی چیز ہے اس کو دیکھیں، ڈراموں کو کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شوق الوطن۔ جو لوگ وبا سے گھبرا جاتے ہیں ان کی تسلی کے لیے ہے۔ آج بھی لوگ افراط و تفریط میں ہیں، بعض بہت زیادہ افراط کرتا ہے، ماسک بھی باندھتا ہے، پاس بھی نہیں لگتا، ماسک بھی لگاتا ہے۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ افراط میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تفریط کر رہے ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط سے بچیں، گھبراہٹ کو پاس نہ لگنے دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مرنے کا وقت متعین ہے۔ اگر اس وبائی مرض میں کوئی آدمی مر گیا تو شہادت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا مقام کتنا بڑا ہے اس کو ہم جانتے نہیں۔ ہم مقام پردھانی کو جانتے ہیں، ہم ایم ایل اے کے عہدے کو جانتے ہیں، ہم ایم پی کے مرتبے کو جانتے ہیں، ہم وزیر اعظم مکھیہ منتری کے عہدے کو جانتے ہیں، اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اسی لیے رات دن اوٹو کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، درود شریف کی نہیں، استغفار کی نہیں، تیسرے کلمے کی نہیں، بس اوٹو کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ تو مساجد میں بھی کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو افراط، کیونکہ پتہ ہے نا کہ پردھانی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جانتے ہیں ایم ایل اے کا مرتبہ کتنا بڑا ہے جی، تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی پر محنت ہوتی ہیں، اس کے لیے رشوتیں، اس کے لیے جان مال عزت تک کی بازی لگتی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ مقام شہادت کیا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا پد ہے، ہم کو پتہ نہیں، اس لیے میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں وبا نہ آ جاوے، کہ جس بیماری کا شور مچ رہا کہیں وہ نہ لگ جائے مجھے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ استغفر اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شوق الوطن لکھا ہے، وہ اس جب مظفر نگر میں وبا آئی اور وہ طاعون آیا، تاکہ لوگ گھبرائیں نہیں۔ ارے بھائی اگر مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اصلی وطن میں۔ یہ اصلی وطن نہیں، اصلی وطن تو جنت ہے۔ اصلی جب وطن کا نمبر آتا ہے تو شوق لگتا ہے، جب کوئی گھر کو پہنچتا ہے تو شوق لگتا ہے، جب کوئی اپنے وطن میں جاتا ہے تو شوق لگتا ہے، گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، گھبراہٹ ختم ہوتی ہے۔ تو گھبراہٹ، تاکہ لوگ گھبرائے نہیں، اس لیے کتاب لکھی شوق الوطن۔ بھائی طاعون آ گیا تو جانے تو کیا بات ہے، اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، موت مانگنے کی اجازت نہیں دی ہے، عافیت مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ ہر فتنے سے بچائے، اللہ ہر وبا سے بچائے، اللہ سلامتی عطا فرمائے، اللہ سکون عطا فرمائے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو کہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف۔ بھائی جب تم اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے بچوں کو، تو پھر تمہارے کیسے فرما بردار بن جائیں گے؟ ایسے وقت پر تو اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر کانفرنس کر کے ان سب کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ بھائی ایک وبا کا شور مچ رہا ہے، دیکھو بھائی
اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ خدا کرے یہ وبا جس کا شور مچ رہا ہے یہ ہماری بستی میں نہ آئے، یہ ہمارے گھر میں نہ آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور بھائی توجہ اللہ کا مطلب یہ ہے جس کا جو حق بنے دیتے رہو۔ بھائی کسی کے 10 روپے دبا رکھے ہیں تو ان کو ادا کریں، کسی کی زمین دبائی ہے تو وہ ادا کر دیں جی، تاکہ الجھن پیش نہ آئے، نہ مرنے سے پہلے، نہ مرنے کے وقت، نہ مرنے کے بعد۔ توجہ اللہ کا مطلب یہ ہے۔ بھائی وبا عام ہو رہی ہے، کسی کے بھی گھر میں گھس سکتی ہے، کسی بھی آدمی میں آ سکتی ہے، مجھ میں بھی آ سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے بالغ ہونے کے بعد جو نماز چھوٹ گئی انہیں ادا کر لیں۔ یہ تیاری جی، وطن پہنچنے کی تیاری یہ ہے۔ ارے بھئی ریل گاڑی میں جانا ہے، اسٹیشن پہنچنا ہے تو ٹکٹ کی فکر کرے نا، تاکہ سہولت رہے، ٹٹی پٹائی نہ کرے۔ اگر ٹکٹ نہ لیا تو پھر ٹٹی پٹائی کرے گا، ہاں پٹائی بھی ہوگی، کٹائی بھی ہوگی، لٹائی بھی ہوگی۔ تو اسی طرح بھائی دوستو اگر وبا پھیل رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ توجہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ داڑھی نہیں تو داڑھی رکھ لے، غیر مسلموں کے کپڑے پہن رکھے بنا رکھے انہیں چھوڑ دیں، اور مسلمانوں والے کپڑے بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑے بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے بنا لے۔ جانا ہے بھائی، ہمیں اصلی وطن میں جانا، یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے، اور اس میں پہنچنے کا راستہ وہ ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا بچ گیا؟ اس لیے گھبراہٹ کو تو پاس نہ لگنے دے۔ جو میری قسمت میں لکھا ہوا وہ ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ایک وقت ہے، وقت متعین ہے، جب وقت آ جائے گا وہ ٹلے گا نہیں، چاہے وبا پاس کو چلتی رہے، چاہے وبا اندر میں آ جائے، لیکن جو میرا وقت ہے وہ ٹلنے کا نہیں۔ وہ نہ وبا سے ٹلے نہ کسی سے ٹلے، وہ تو وبا نہ ہو تو بھی آ جاتا ہے بھائی، وہ جو وقت ہوتا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یوں سمجھے کہ وبا میں اگر چلا گیا تو شہادت ہے، اور شہادت کا بہت بڑا مقام ہے۔ آخرت میں شہید کو پوچھا جائے گا مانگ کیا مانگتا ہے، کتنے بڑی، تم نے سنا ہے جنت میں کیسے کیسے خزانے اور جنت میں کیسے کیسے مراتب، لیکن شہید کیا کہے گا؟ اجی میں تو دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہوں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مقام شہادت ہے کیا چیز۔ ہم نہیں جانتے ہیں یہ مقام شہادت کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، ابدال کا مقام کیا ہے، حافظ ہونے کا مقام کیا ہے، عالم ہونے کا مقام کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تذکرے چلتے ہیں ماں کے ذریعے، ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں ڈالتی ہے، پھر ابا ان کے کانوں میں ڈالتا ہے، ان کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ مگر یہ تو یوں بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ماں کا احترام کرنا ہے، نہ ابا یہ کہتا ہے بھائی اپنے اماں کا احترام کرو، نہ ماں یہ کہتی ہے اپنے ابا کا احترام۔ وہ جانتے نہیں احترام ہوتا کیا چیز۔ اس لیے دقتیں کھڑی ہو گئی ہیں، باپ تڑپ رہے ہیں، بوڑھا تڑپ رہا ہے، بوڑھی تڑپ رہی ہے۔ کیوں تڑپ رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ادب احترام نہیں ہے۔ ادب احترام نہ ہونے پر بنی اسرائیل میں طاعون آ گیا تھا اور 1/6 نمٹ گئے تھے۔ اس لیے گھبراہٹ کو تو پاس نہ لگنے دو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جتنے برسوں کی زکوٰۃ نے دی زکوٰۃ ادا کریں، جن کے اوپر حج فرض ہیں وہ حج ادا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، اور اپنے خاندان میں بہن کا حق ہو، پھوپھی کا حق ہو، وہ جو حقوق ہیں یہ ادا کریں، ورنہ آخرت کے اندر دشواری ہو جائے گی۔ بغیر ٹکٹ کے اگر چڑھ گیا ٹی آ گیا تو پٹائی کٹائی لٹائی ساری ہوں گی۔ تو اگر اسی طرح بھائی آخرت کے اندر چلے گئے اور تیاری نہ کی تو بھائی دوستو پھر وہاں بھی پٹائی کٹائی ٹھکائی بڑھیا ہوگی۔ اس لیے اس وقت سے پہلے تیاری کر لیں تو اچھا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، گھبراہٹ کو پاس نہ لگنے دو۔ بس 2 حدیث سنانی ہے شوق الوطن کی، تاکہ تمہیں شوق لگے آخرت کا اور یہ دنیا کا ختم ہو جائے۔ اس شوق الوطن میں لکھا ہے یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زہد میں لکھا ہے، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، یہ فرمایا کہ لوگوں سے کہو یہ علم سیکھیں اور سکھائیں۔ جو علم کو سیکھے گا اور سکھائے گا
اس کی قبر میں روشنی کر دی جائے گی گھبراہٹ، تاکہ گھبراہٹ نہ ہو۔ سیکھنا سکھانا کسے کہیں؟ اسے ہی تو کہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ماں بھی سکھائے، ابا بھی سکھائے، ساتھی بھی سکھائے، جی کلمہ سکھائے، کلمہ کا ترجمہ سکھائیں، نمازیں سکھائیں، زکوٰۃ سکھائے، حج سکھائے۔ اس کے واسطے مدرسے میں جانا ضرور نہیں۔ ارے اپنے گھروں کو مدرسہ بنا دو، اپنے گھروں کو مسجدیں بنا دو، اپنے گھروں کو مرکز بنا دو، جی اپنے گھروں میں تذکرہ کرو۔ اور سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی اسی شوق الوطن میں ہے، علموں کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم جب علم والا مرتا ہے تو اللہ اس علم کی بہترین شکل بنا دیتا ہے، اور قبر کے اندر وہ اس کے لیے انیس غمخوار بن جاتا ہے، وحشت پاسنے لگنے دیتا ہے۔ وہ قبر میں تنہا نہیں رہے گا، اس کا علم کو اللہ تعالیٰ اس کی بہترین شکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے جس پہ جو آتا ہے وہ دوسرے کو سکھائے۔ نماز آتی ہے نماز سکھائے، زکوٰۃ آتی ہو زکوٰۃ سکھائے، کلمے کا ترجمہ آتا ہو کلمے کا ترجمہ۔ یہی تو سیکھنا سکھانا، اور سیکھنا سکھانا کس کو کہتے ہیں؟ گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور آخرت کا شوق پیدا ہوگا، اور یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور سکون کی زندگی ملے گی۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا